تو یہ ایکٹیو صحافت سے آپ نے کیوں ترک کی؟ مطلب آپ کیوں وطن سے باہر گئے؟ میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. جب میں نے وہاں پہ صحافت شروع کی تو مجھے ایسے لگا کہ میں اگر صحافت کو بریڈ اینڈ بٹر بناؤں گا تو سیدھے راستے سے میرا گزارا مشکل ہے. اچھا. بلکہ ناممکن ہے. سعودی عرب میں چونکہ لاکھوں میں پاکستانی جو ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی کیا بڑے بڑے مسائل ہیں؟ ہمارے ملک میں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک سکلڈ ورکر کسی ملک میں دیں. اگر آپ ایک لیبر کو بھیجیں گے یہاں سے تو 1-2 ہزار ریال بھیجے گا، پاکستان میں کیا بھیجے گا وہ؟ آپ لوگوں کا جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، یا ان کے جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں پاکستانی اس میں آپ نہیں جاتے ہیں؟ پاکستانی ایمبیسی کے جو لوگ ہیں نا وہ خاص لوگوں سے، ہر شہر میں چند 4-5-10 لوگوں سے، جدہ میں، ریاض میں، دمام میں، یا دبئی کے آپ جو بڑے شہر ہیں، دبئی ہو گیا یا شارجہ جو جہاں پہ ہیں، لیکن پاکستانی وہاں نہیں ہے نا. تو آپ لوگوں کو وہاں سے مطلب پاکستان کیسا نظر آتا ہے کہ کیا کوئی تبدیلی آئے گی، ملک ترقی کرے گا، کوئی ہم جو یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس سے ہم نکلیں گے؟ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، ہمارے ملک میں زرعی ملک ہے، لیکن ہم آلو جو ہے کسی اور سے مانگ کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ملک میں اتنی بڑی مین پاور ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اب آج کل آپ کے خیال میں پاکستان کی بڑی بڑی مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ یہ جو ابھی دہشت گردی پاکستان کے اندر چل رہی ہے، ابھی اس ریجن میں نہیں ہے لیکن دوسرے ایریا میں تو ہے نا. سر جو دہشت گردی ہے نا، ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میرے نظر میں یہ پری پلانڈ ہے. عمران خان صاحب کی طرف بڑے لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھیں جی، لیکن وہ بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے نا. خیبر پختونخوا میں تو تیسری مرتبہ ان کی حکومت ہے. میں اوورسیز پاکستانیوں کی نظر سے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. عمران خان جو بات کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے، ہماری نوجوان نسل کو سمجھ آتی ہے. یہ جو بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نبشناس نہیں ہے، ان کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ بزدار اور محمود خان جیسے لوگوں کی سلیکشن جو ہے، دیکھیں نا. بالکل. یہ سوالیہ نشان ہے. پرویز خٹک تو ابھی اس حکومت میں شامل بھی ہے. اصل میں پرویز خٹک، یہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے. کہ وہ بالکل اس وقت بھی وہ پاپولر لیڈر ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کی اچھی ٹیم نہیں ہے تو آپ اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو حکومت چلانا ایک بندے کا کام تو نہیں ہے نا. رفت بھائی، آپ پریس کلب کے صدر بن جاتے ہیں تو ٹیم کہاں سے لائیں گے؟ وہی لوگ ہوں گے نا جو آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈکاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفت اللہ اورکزئی. ناظرین، ویسے تو آپ ہمیں اکثر اوقات جو ہے وہ اسٹوڈیو میں دیکھتے ہیں، لیکن آج ہم اسٹوڈیو سے باہر نکلے ہیں. آج ہم ایبٹ آباد میں موجود ہیں جو کہ ایک صحت افزا مقام ہے، اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو کہ صحافی بھی ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں اپنا. 90s میں انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا، کئی اخبارات کے ساتھ کام کیا ہے. آج کل وہ جرنلسٹ فاؤنڈیشن گلف ریجن کے صدر ہیں. سعودی عرب میں ان کا اپنا بزنس ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشتاق احمد عباسی صاحب. عباسی صاحب، آپ کو پوڈکاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. عباسی صاحب، آپ 90s میں کے عشرے میں آپ صحافت میں آئے. اس وقت کا صحافت اور آج کل کے صحافت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 90s کی صحافت جو ہے وہ تو ٹوٹل ڈفرینٹ ہے آج کی صحافت سے. اس وقت پرنٹ میڈیا تھا. ہم لوگ جب صحافت کرتے تھے تو اخبار میں کام کرتے تھے. جو اخبار کی صحافت ہے وہ ٹوٹل آج کل کی صحافت سے ڈفرینٹ ہے. جی. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا.
لوگوں کا جو انفارمیشن پہ جو لوگوں تک جو بھی انفارمیشن پہنچتی تھی وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے پہنچتی تھی. تو ہم لوگ اس لیے صحافت میں اس طرح آیا کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ میں کروں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا. جی. تو مجھے یہ صحافت لگا کہ میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں اپنی قلم کے ذریعے. لیکن آج کل کی جو صحافت ہے یہ تو اتنی فاسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اس موبائل نے آ کے ہر بندے کو صحافی بنا دیا ہے. جی. لیکن اس کے کچھ جو ڈرا بیکس بھی ہیں. ایک تو یہ انفارمیشن بہت جلدی عوام تک پہنچ رہی ہے, لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ لوگوں کو یہ جج کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. کہ ہر بندہ جس کے پاس موبائل ہے وہ وہی کام کر رہا ہے جو ایک صحافی کرتا تھا. اس وقت ڈسٹرکٹ میں چند لوگ ہوتے تھے جن کے ہاتھ میں قلم ہوتی تھی, لوگ محتاج ہوتے تھے ان کے. تو میں کہتا ہوں کہ صحافت کیا ہے؟ صحافت یہ ہے کہ ایک صحافی ایک ایسا مصور ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر کی, اپنے علاقے کی وہ تصویر کشی دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے. صحیح. چاہے وہ پازیٹیو پہنچائے یا نیگیٹو پہنچائے. تو میں تو جتنی عرصہ صحافت میں رہا میری کوشش تھی کہ ایک پازیٹیو میسج لوگوں تک پہنچایا جائے. لیکن بدقسمتی سے آج جو ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو لوگ ان سے کروانا چاہتے ہیں. اچھا. وہی میسج لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو ادارے یا گورنمنٹ یا کوئی بھی جو ان کے اوپر کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, وہ ان کو وہی چیز فیڈ کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کا اعتبار پرنٹ میڈیا سے اور الیکٹرانکس میڈیا سے اٹھ چکا ہے. صحیح. ہم خود روزانہ صبح جو اٹھتے تھے تو سب سے پہلے ہم اخبار کھولا کرتے تھے, لیکن آج ہم سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. اور لوگ سوشل میڈیا پہ بلیو کر رہے ہیں کہ جو خبر سوشل میڈیا کی, چاہے وہ کسی جرنلسٹ کے سورس سے ہو یا کسی عام آدمی کے سورس سے ہو, لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, نہ کہ الیکٹرانکس میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کرتے ہیں. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانکس میڈیا نے آگے پرنٹ میڈیا کو تھوڑا سا بیک سائڈ پہ کر دیا تھا, لیکن سوشل میڈیا نے آگے دونوں کو آلموسٹ کک آؤٹ کر دیا ہے. صحیح. ابھی جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں وہ بھی پوڈ کاسٹ کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ لوگ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ جرنلسٹ کی اپنی رائے دیکھنا چاہتے ہیں, جو رائے وہ ٹی وی پہ نہیں دے سکتا. ابھی آپ مجھے بتائیں نا, آپ جو باتیں آپ اپنی پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں وہ آپ ٹی وی پہ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یوٹیوب پہ زیادہ تر جو ہے وہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں اگر وہ کسی چینل پہ شو بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یوٹیوب پہ بھی ان کا اپنا چینل ہے اور وہ بتا دیتے ہیں خود کہ یہ چینل پہ جو ہے نا میں یہ بات نہیں کر سکتا ہوں, اس وجہ سے میں نے یوٹیوب چینل جو ہے نا کھولی ہوئی ہے, وہاں پہ مجھے زیادہ آزادی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ, چونکہ اب آج کل آپ سعودی عرب میں, وہاں پہ آپ کا اپنا بزنس ہے, اپنی کمپنی ہے, ایئر کنڈیشن وغیرہ یہ اس کا آپ بزنس کرتے ہیں, تو یہ ایکٹیو صحافت سے آپ نے کیوں ترک کی؟ مطلب آپ کیوں وطن سے باہر گئے؟ میں پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے ڈسٹرکٹ میں صحافت کرتا تھا, اس کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. جب میں نے وہاں پہ صحافت شروع کی تو مجھے ایسے لگا کہ میں اگر صحافت کو بریڈ اینڈ بٹر بناؤں گا تو سیدھے راستے سے میرا گزارا مشکل ہے. اچھا. بلکہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے, جو سیلری صحافت کی آپ کو پتہ ہی ہے, جو لوگ دوسروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز کوئی بھی نہیں اٹھاتا. تو اس لیے میں ملک چھوڑ کے 2003 میں سعودی عرب چلا گیا, پھر وہاں پہ کام شروع کیا. لیکن صحافت کے جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے. صحیح. تو اس کے ساتھ پھر بندہ منسلک رہتا ہی ہے. صحیح. تو میں اسی لیے سعودی عرب گیا, وہاں پہ اپنا بزنس شروع کیا. پہلے جاب کی, پھر جاب سے بزنس شروع کیا, اور پھر الحمدللہ ابھی اپنی کمپنی بنائی ہے. صحیح ہے. اچھا اب میں اس طرف بھی آؤں گا کہ جو سعودی عرب میں چونکہ لاکھوں میں پاکستانی جو ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں, امیگرنٹ جو ہے, بڑا ایک اچھا ذرا مبادلہ جو ہے نا وہ ملک بیچتے ہیں, تو وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی کیا بڑے بڑے مسائل ہیں؟ سر سب سے پہلا مسائل اگر آپ نے, میں جو کہتا ہوتا ہوں لوگوں کو بھی, میں ایک بات کرتا ہوں کہ
پاکستان سے ہم لوگ جو ہے نا وہ باہر کیا بھیج رہے ہیں؟ ہماری ایکسپورٹ تو کچھ نہیں ہے جی. ہم لوگ اپنی مین پاور ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک اسکلڈ ورکر کسی ملک میں دیں. اگر آپ ایک لیبر کو بھیجیں گے یہاں سے تو ایک 2000 ریال بھیجے گا, پاکستان میں کیا بھیجے گا وہ؟ اگر 2000 ریال ہے یہ آلموسٹ $300-500 بنتے ہیں. آپ نے اگر یہاں سے زر مبادلہ کمانا ہے تو پھر اپنے لوگوں پہ انویسٹ کریں, صحیح, ویلیو ایڈ کریں, ان کو اسکلڈ ورکر بنائیں, اور گلف کنٹریز میں دیگر کنٹریز میں آپ اسکلڈ ورکر بھیجیں. جب اسکلڈ ورکر بھیجیں گے تو وہ آپ کو زر مبادلہ بھی زیادہ آئے گا اور دوسرے ملک میں ہماری عزت بھی زیادہ ہوگی. وہاں پہ مسائل یہ ہیں کہ سب سے بڑے مسائل ہم لوگوں کے وہاں پہ یہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قانون کا, وہاں کے لوکل قوانین کو نہیں ہمیں یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے نا وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. جی ابھی آپ لے لیں آزاد ویزا, آزاد ویزا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ غیر قانونی ہے. لیکن آپ پاکستان میں جدھر جائیں گے لوگ آزاد ویزے بیچ رہے ہیں, لوگ آزاد ویزے خرید رہے ہیں. پھر یہاں سے ان ٹرینڈ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہ جا کے ملک کا نام بھی خراب کرتے ہیں, کچھ کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں, پھر وہ ترقی نہیں کرتے, پھر وہ پریشان رہتے ہیں. کوئی اقامے کے اور لوکل قوانین کے مسائل ہوتے ہیں, اس سے وہ ان کو پرابلمز ہوتے ہیں. دوسرا ہماری ایمبیسیز جو ہیں ان کے پاس بھی ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی مین پاور کو ہینڈل کر سکیں. اور ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا. اچھا, وہ یہاں سے حکمران بھرتی کر کے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. وہ وہاں پہ بھی وہی بیوروکریسی کا سٹائل ہے جو پاکستان میں ہے. ٹھیک. جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر ہم لوگ ان کو کچھ فیسلٹیز دیں تو ہمارے ملک کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو سوائے آپ نے ایک پاسپورٹ کے اور کیا دیا ہے؟ دنیا میں, انڈیا میں اور دیگر ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کو بینک کریڈٹ, بینک لونز ملتے ہیں, ان کو گاڑی لون پہ ملتی ہے, وہ اگر سیلری سرٹیفکیٹ دیں تو ان کو اور بہت سارے بینیفٹس ہیں. ہمارے ملک میں اوورسیز پاکستانی کو کیا ملتا ہے؟ ہم گاڑی لون پہ ہم گاڑی نہیں لے سکتے بینک سے. اگر آپ کا اکاؤنٹس اپنا اکاؤنٹ ہے اور آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ یہاں کے لاء کے مطابق اپنے نام پہ گاڑی لیز نہیں کروا سکتے. اچھا. آپ کسی کو فیملی ممبرز کو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, وہ فیملی ممبر لے سکتا ہے, اس کے نام پہ لے سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے نام پہ کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے بینک سے یا کسی قسم کی فیسلٹی سے. دوسرا ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے, اس کی جو فیس ہے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن ہم کوئی 6 گنا زیادہ پیسے دیتے ہیں. اچھا. کہتے ہیں کہ آپ کو انگلش والا مل رہا ہے. جی بھائی ہمیں ہندکو والا دے دو, پنجابی والا دے دو, لیکن آپ اس کو صرف اس کو انگلش میں کرنے کے لیے آپ 4 گنا 5 گنا 6 گنا پیسے کیوں لیتے ہیں ہم سے؟ پھر پاسپورٹ کی جو فیس ہے یہاں لوکل کی کیا ہے, اور ہم اوورسیز پاکستانی ہم وہاں سے بناتے ہیں کتنی دیتے ہیں؟ صحیح, ٹرپل دیتے ہیں. ٹھیک. اور اگر کوئی پاکستانی وہاں پہ ڈیتھ ہو جائے, جی جی, ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ کل میرے نوٹس میں آیا ہے, 2.5 مہینے کی ایک ڈیڈ باڈی, ٹیکسلاس کے پاس ایک گاؤں ہے, ادھر کا ایک بچہ ایکسیڈنٹ میں وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 2.5 مہینے سے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کولڈ سٹور میں. اچھا, مردہ خانے میں. تو کیا ہو جائے, کیوں نہیں ڈالی جائے؟ ڈاکومنٹیشن. اچھا. امبیسی کی طرف سے کوئی وہ اتنا زیادہ جو گائیڈنس ہے وہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. اچھا, تو پیپر ورک. ٹھیک. یہ وہاں پہ مطلب آپ لوگوں کا جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں, یا ان کے جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں پاکستانی ایمبیسی کے جو لوگ ہیں نا وہ خاص لوگوں سے, ہر شہر میں چند 4 5 10 لوگوں سے, جدہ میں, ریاض میں, دمام میں, یا دبئی کے آپ جو بڑے شہر ہیں, دبئی ہو گیا یا شارجہ جو جہاں پہ ہیں, لیکن پاکستانی وہاں نہیں ہے نا. پاکستانی سعودی عرب پاکستان سے 2 گنا 3 گنا بڑا ملک ہے, وہاں پہ ہر شہر میں ہیں, ان کے مسائل ہر شہر میں ہیں, وہ وہاں پہ کوئی بھی ان کا حل نہیں کرتا. وہ جو چند خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو میں آپ یہ سمجھیں کہ اچھا لفظ نہیں ہے, ٹاؤٹس. اچھا. تو وہ دنیا میں ہر جگہ ٹاؤٹس گیری ہے.
اچھا یہ عباس صاحب آپ جب وہاں سعودی عرب میں ہوتے ہیں، پاکستان جو ہے نا وہ ظاہر ہے ہمارا اپنا ملک ہے، آپ آتے رہتے ہیں، تو مطلب باہر سے کیسا لگتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں؟ تو ایک تو ملک کے ساتھ آپ کی بڑی ایک انس بن جاتی ہے نا، تو یہاں پہ کافی سارے مسائل ہے، تو آپ لوگوں کو وہاں سے مطلب پاکستان کیسا نظر آتا ہے کہ کیا کوئی تبدیلی آئے گی، ملک ترقی کرے گا، کوئی ہم جو یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس سے ہم نکلیں گے؟ سر یہ بڑا زبردست کوشچن آپ نے کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو وہاں کے ملک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اچھا، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ملک میں کمپیریزن تو مشکل ہے۔ ہاں نہیں، ریسورس کو کمپیریزن کرتے ہیں نا، ریسورس کو کمپیریزن کرنا جو ہے نا وہ ایک نیچرل بات ہے۔ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، ہمارے ملک میں زرعی ملک ہے، لیکن ہم آلو جو ہے کسی اور سے مانگ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا ملک میں اتنی بڑی مین پاور ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، ڈیزرٹ ہے، ریت، ٹھیک ہے۔ ہر ریت کے بعد ایک شہر چھوٹا سا آتا ہے، ہر شہر کے بعد ایک انڈسٹریل زون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، اس کو عربی میں صناعیہ کہتے ہیں، انڈسٹریل زون۔ ابھی آپ کسی شہر کو بھی چیک کریں گے، اس کے ساتھ ایک انڈسٹریل زون کیوں بنایا انہوں نے؟ روزگار کے لیے، چھوٹی چھوٹی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ وہ انڈسٹریز ہم ادھر کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ آپ اگر 760 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹس میں دے رہے ہیں، وہ 760 ارب روپیہ آپ خرچ کریں اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں، اسکلڈ لیبر بنائیں، اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے ملک میں آ کے وہی انڈسٹری جو وہ وہاں چلا رہے ہیں وہ یہاں چلائیں، تو آپ کو کسی بیرونی انویسٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کو بیرونی انویسٹر کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوتا ہے کیونکہ دیار غیر میں پتہ چلتا ہے وطن کی اہمیت کا۔ بالکل۔ جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں نا تو ملک سے پیار ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، لیکن جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک قانون شام کو اگر اناؤنس ہوا ہے اگلے دن صبح نافذ ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو وائلیشن کرے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، قانون کتابوں میں ہے کہ یہاں کا لا جو ہے وہ پروٹیکٹ دا کرمنل، وہ مجرموں کو سپورٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ کسی کو سزا ملی ہے یہاں پہ آج تک؟ اور پھر بڑے لوگوں کو تو ملتی ہی نہیں ہے نا، بڑے لوگوں کو تو اشرفیہ ہے۔ ہاں، ہمارا قانون جو ہے وہ تو اتنا اس کا جال ایسا ہے کہ بڑی مچھلی تو اس میں پھنستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹی پھنس جائے تو اس کو پھر یہ رگڑا بھی صحیح لگاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مطلب ادھر یہ تو ایک جب آپ ملک کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ ہیں یہاں پہ، آپ کو جو ہے نا ظاہر ہے آپ اسی ملک کے ہیں تو جانتے ہوں گے، ادھر بھی جو ہے نا جب آپ وقت گزارتے ہیں، آپ نے کچھ تھوڑا سا کمپیئر بھی کیا، تو اب آج کل آپ کے خیال میں پاکستان کی بڑی بڑی مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کا سر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ٹھیک، جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت نہیں ہے۔ اگر جمہوریت آئے گی، میں کہتا ہوتا ہوں کہ جمہوریت تسلسل جمہوریت سے بنتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 50 سال 2-3 جرنیلوں نے، ہاں بالکل، اور شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے حکومت کی، اور اگر جتنے سوال بنتے ہیں تو انہی سے بنتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے اس ملک میں ادارے کیوں نہیں بنائے؟ مجھے ایک بتا دیں، ایک ادارہ بھی کام کرنے والا، کوئی ایک ادارہ بھی یہاں پہ پراپر کام کرے نا، اگر بلدیہ بھی پراپر کام کرے نا تو آپ کو ٹیکس میں یہ اضافی ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ساری جتنا بازار ہے آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تو آپ کو لائسنس بنانے میں اتنے پیسے، اتنا ریونیو جمع ہو جائے گا کہ آپ کو کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمارا ملک میں پبلک امیر ہے، ملک غریب ہے۔ صحیح ہے۔ ملک غریب اس لیے ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہ یہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ
ہماری جو بیوروکریسی ہے نا، جو بیوروکریٹ ہے وہ ارب پتی ریٹائر ہونا چاہتا ہے، صحیح، بلکہ ارب پتی ریٹائر ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا انویسٹر ہے وہ ہمیشہ مقروض ہی رہتا ہے، جو بزنس مین ہے۔ صحیح، اور جس ملک کے نوکر ارب پتی ہوں اور بزنس مین، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا، وہ نازک موڑ سے گزرتا ہی رہے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ چونکہ آپ کا تعلق ہری پور سے، ہری پور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہے، ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خوش قسمت یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مطلب یہاں پہ امن ہے، زیادہ وہ ٹیررزم ملیٹنسی وغیرہ نہیں ہے، لیکن جو باقی خیبر پختونخوا ہے، جو خیبر پختونخوا کا جنوبی بیلٹ ہے، پورا 5-6 ضلع جو ہے نا، لکی مروک، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، شمالی اور جنوبی وزیرستان، پھر یہ مالاکنڈ میں، سوات کے اندر، یہ باجوڑ، ان تمام ایریاز میں جو ہے نا بڑی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ وہاں پہ لوگوں نے جو ہے نا وہ تکالیف برداشت کی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ یہ جو ابھی دہشت گردی پاکستان کے اندر چل رہی ہے، ابھی اس ریجن میں نہیں ہے لیکن دوسرے ایریا میں تو ہے نا۔ سر، جو دہشت گردی ہے نا، ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے نظر میں یہ پری پلانڈ ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ یہ جتنی دہشت گردی ہوتی ہے ہم دیکھیں نا، افغانستان کی جنگ سے ابھی پچھلے 10-15 سال میں ہمارے ملک میں 60-70 ہزار لوگ مر گئے ہیں نا، شہید ہو گئے ہیں 60-70 لوگ، اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ صرف میری فیملی میں 8 سے 10 لوگ کے جنازے، کل بھی ہمارا ایک شہید ہوا ہے نوجوان فوج میں، اچھا، اس کا جنازہ ہوا ہے، رب نواز عباسی، ٹھیک ہے؟ کل اس کا جنازہ تھا، ینگ لڑکا، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کئی ینگ لڑکے ہمارے جو ہیں روز شہید ہو رہے ہیں۔ بارڈر پہ کون ہے؟ فوج ہے، کون ہے؟ کیوں نہیں روکتے؟ فوج کے انڈر ہوتے ہیں، فوج کے انڈر ہے نا، ہاں بالکل۔ تو دہشت گرد اندر کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ آپ دہشت گرد اندر کیسے آتے ہیں؟ اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹر لنک ہیں۔ اور میں نے ایک مووی دیکھی تھی، اس میں ایک بڑے زبردست بات کی تھی ایک نے، کہ اس نے کہا کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ تو دوسرے اس ایکٹر نے اس کو جواب دیا تھا، جس مسئلے سے بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہو نا، اس کو حل نہیں کیا جاتا۔ اچھا، وہ مسئلہ ہی رہتا ہے۔ ابھی ہم نے کتنے آپریشن کیے ہیں اور نتیجہ بہت کیا ہے؟ آپریشن کیے، تو نتیجہ کیا ہے؟ زیرو نتیجہ۔ کیوں؟ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا کتنے دہشت گرد ہیں، سکین کریں، ٹھیک ہے؟ سکین کریں، جو ہیں ان کو اٹھا کے ڈالیں جیلوں میں، نہیں ورنہ ختم کریں۔ صحیح ہے۔ کب تک آپ لوگ یہ ہم برداشت کریں کہ لوگ ادھر مر رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں، پھر دہشت گرد وہاں سے ٹریول کر کے یہاں تک کیسے آ جاتا ہے؟ اٹک پل کیسے کراس کرتا ہے؟ اٹک کدھر کراس کرتا ہے؟ ادھر ہی ہوتے ہیں۔ میں وہی بول رہا ہوں نا، اٹک تو نہیں جاتے۔ اچھا، میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر اٹک سر بارڈر سے کہتے ہیں باہر سے آ رہے ہیں دہشت گرد، کتنے ہیں؟ بالکل، کوئی 1 کروڑ ہے؟ 1 کروڑ نہیں ہے نا، کروڑ کی طرح چند لوگ ہیں نا، سینکڑوں ہزاروں میں ہوں گے۔ ہاں، تو دنیا میں کیسے ختم ہوئی ہے نا؟ سعودی عرب میں سٹارٹ ہوئی تھی، ختم ہو گئی، دوسرے ملکوں میں ہے، ختم ہو گئی، ایون دو سوریا میں ختم ہو گئی، انہوں نے امن کر لیے ہیں۔ لیکن آپ نے سزا کس کس کو دی ہے؟ جب تک آپ سزا نہیں دیں گے، لوگوں کو لٹکائیں گے نہیں، قصاص میں زندگی ہے، تو لٹکائیں گے نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ مریں گے پھر۔ صحیح ہے۔ اور وہی ہم مر رہے ہیں، پچھلے 10-15 سال سے مر رہے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ابھی آگے ہم جب 47-50 کے لگ بھگ ہوئے تو ہمیں پتہ چلا یار یہ سرکل ہے، یہ موڑ نہیں ہے، یہ ایک سرکل ہے جس میں ہم گھوم رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک لوگوں کی بڑی امید تھی، یعنی یہ جو دو پارٹیوں کی آپ نے اپنی بات کی، پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نواز ہے، انہوں نے بڑی حکومتی کی، تو عمران خان صاحب کی طرف بڑے لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھیں جی، لیکن وہ بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے نا۔ خیبر پختونخوا میں تو تیسری مرتبہ ان کی حکومت ہے۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کی نظر سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، عمران خان جو بات کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے، ہماری نوجوان نسل کو سمجھ آتی ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کہا وہ ناکام کیسے ہو گیا؟ عمران خان اس لیے ناکام ہوا کہ اس کے پاس اس نے انہی لوگوں میں سے لوگوں کو سلیکٹ کرنا تھا نا، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے سعودی عرب سے بھی ایک بندہ لایا تھا، ایک بڑا ادارہ اس کے حوالے کیا، اچھا، یار یہ بڑا اچھا آدمی ہوگا، اچھا مینیجر ہوگا، اس نے مینجمنٹ کرنی ہے۔
تو وہ بھی اربوں لے کے تو سائڈ پہ ہو گیا. عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نبشناس نہیں ہے, ان کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ بزدار اور محمود خان جیسے لوگوں کی سلیکشن جو ہے دیکھیں نا, ہاں بالکل, یہ پرویز سوالیہ خٹک کو نشان دیکھو, ہے. پرویز خٹک, پرویز خٹک تو ہاں ابھی اس حکومت میں شامل بھی ہے. اصل میں پرویز خٹک, یہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے, مفاد پرستوں کا منظم گروہ جو اس ملک پہ مسلط ہے, اور اس کے ہیڈ جو ہیں نواز شریف, زرداری, کسی حد تک مولانا, ٹھیک ہے, اور عمران خان ان کے اس گروپ کا آدمی نہیں ہے, اس کے گروپ میں ان کے آدمی ہیں. جو مفاد پرست ٹولہ ہے نا, اس ٹولے کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, لیکن عمران خان کیوں مار کھا رہا ہے, کیوں جیل میں آیا, کیوں ابھی تک باہر نہیں آیا, اور وہ اتنا جلدی آئے گا بھی نہیں. نہیں آنے والا, نہیں آنے والا, وہ ابھی تو چانس انٹرنیشنل سیناریو جو بن رہا ہے اس میں اس طرح کا آدمی, بولنے والا آدمی باہر نہیں چاہیے کسی کو, صحیح ہے, وہ اندر ہی رہے گا. ٹھیک ہے, ہماری قوم میں اتنی تڑ نہیں ہے, نہ اتنا جذبہ ہے بنگلہ دیش کی طرح کہ اس کو کہ وہ اس کو باہر نکال لیں. ٹھیک ہے, لیڈر 1947 کے بعد ہمیں تو نہیں پتا نا, ہم نے لیاقت علی خان کو نہیں دیکھا, قائد اعظم کو نہیں دیکھا, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن سنا ہے بھٹو کے اندر کچھ لیڈرشپ کوالٹیز تھیں, لیکن اس کے بعد اس نئی جنریشن نے جو لیڈر دیکھا ہے نا, وہ عمران خان ہے. اچھا, اور وہ آپ سروے کروا لیں, آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, پرائمری کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک, آپ کو 80 سے 90% لوگ اس کے حق میں ملیں گے. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بالکل اس وقت بھی وہ پاپولر لیڈر ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کی اچھی ٹیم نہیں ہے تو آپ اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے, یہ تو حکومت چلانا ایک بندے کا کام تو نہیں ہے نا. رفت بھائی, آپ پریس کلب کے صدر بن جاتے ہیں تو ٹیم کہاں سے لائیں گے؟ وہی لوگ ہوں گے نا جو آپ کے ساتھ ہیں, انہی سے آپ چلانا ہے نا اپنے پریس کلب. صحیح ہے. عمران خان کے پاس دستیاب کھیپ یہی ہے جو اس کو ملے ہیں, کیونکہ پاکستان میں الیکشن غریب آدمی نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے, اگر الیکشن لڑنے کے لیے آپ دیکھیں تو اس کے پاس 8-10-20 کروڑ روپے ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے, کیونکہ ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا ہے. لیکن لاسٹ الیکشن میں قوم نے یہ چیز ختم کر دی. 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا نا. جی جی بالکل. 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں لوگوں نے نشان تلاش کر کے, ٹھیک ہے, ووٹ ڈالے. بلہ لے لیا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیا, کمپین نہیں ہوئی. لیکن ایسے ایسے گاؤں میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ 5% بھی نہیں ہے, وہاں بھی یہ دڑا جنبے کی سیاست ختم ہو گئی. اور ایک اور چیز جو عمران خان نے ختم کی ہے, اس نے جتنی لسانی تنظیمیں تھیں پاکستان کی, کراچی میں MQM, KPK میں ANP, یا جتنی, یس ANP لسانی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری جماعتیں جو ہیں اس نے آلموسٹ, ان کا ووٹ بینک کدھر ہے, مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک کدھر ہے؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے جو ہے نا مطلب اسٹیبلشمنٹ اس کو آگے لے کے آئی ہے نا. سر یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے پاس اپنے طور پہ نہیں لیا ہے. میری بات سنیں نا, ان کے پاس ہے کچھ نہیں نا. آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن آج کروا دیں, آج انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں. کدھر ہوتا ہے پاکستان میں کوئی نہیں ہوتا نا. الیکشن ہوئے ہیں کبھی؟ میری بات سنیں نا, میاں نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مار رہے تھے, مجھے بھی پسند آ رہا تھا, ان کو بیانیہ بک رہا تھا. ووٹ کو عزت دو. میری بات سنیں, ان کا بیانیہ بک رہا تھا, لیکن انہوں نے اس بیانیہ کا کیا حال کیا؟ وہیں کھڑے ہو گئے نا جہاں سے چلے تھے. اس وقت جنرل جیلانی تھا, ابھی کوئی اور ہے, وہیں کھڑے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی ان کی بات پہ یقین نہیں ہے. یہ کہیں کہ ہم ڈیموکریٹ ہیں, نہیں, یہ ڈیموکریٹ نہیں ہے. بیانیہ آج بھی جتنا بیانیہ ہے, مجھے آپ بتائیں نا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی بھی بیانیہ ہے, الیکشن بیانیہ پہ لڑا جاتا ہے. جو بھی الیکشن ہے وہ نیشنل اسمبلی کا, وہ نہ روڈ پہ لڑا جاتا ہے, نہ کسی کام پہ لڑا جاتا ہے, وہ بیانیے پہ لڑا جاتا ہے. صحیح ہے. جب مشرف دور میں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو ان کا بیانیہ ہٹ تھا. ان کو پورے ملک میں لوگ کھڑے نہیں کرنے دیے گئے, الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی, لیکن ان کا ٹکٹ جس نے بھی لیا وہ الیکشن جیتا. صحیح ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں نا, سردار مشتاق 96,000 ووٹ لیتا ہے,
نہ جلسہ کرتا ہے. عوام نے 96,000 ووٹ کس کے مقابلے میں؟ راجہ عمر زمان اور عمر ایوب خان کے مقابلے میں دی. صحیح ہے. ابھی وہی عمر ایوب خان 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے رہا ہے. کس کے نام پہ؟ عمران خان کے نام پہ. ٹھیک ہے. آج اگر ہٹا کے کسی اور کو کھڑا کریں گے, اسی حلقے میں ایک نیا نوجوان لڑکا آیا جس کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے, شکل بھی کسی کو نہیں پتا. مجھے بھی ابھی آج میرے سامنے آ جائے, میں اس کی شکل نہیں جانتا, لیکن اس نے 3 سابق وزراء کو شکست دی ہے. یہی چیز پنجاب میں بھی ہوئی ہے. اور یقین مانے بٹ برادری جو برادریزم تھا. اچھا ایک اور چیز جو بات کرنی ہے, برادریزم بھی عمران خان نے ختم کر دی. علی اصغر خان جدون جس بیلٹ سے جیتا ہے وہاں پہ تو عباسی برادری ڈومینیٹ کرتی ہے. لیکن ادھر پختونخوا میں تو بہت سارے جو ٹکٹ دیے ہیں وہ اگر ایک اسد کیسر ہے تو اس کی بھائی کو بھی ٹکٹ ملا ہے, اس کی بیٹی کو بھی جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا ہے. سر اسی لیے تو برادری اور یہ جو میری بات سنیں, خان اندر اسی لیے ہے. ہاں, خان اندر اسی لیے ہے کہ اگر وہ ورکرز کو ٹکٹ دیتا تو اس کو کسی کی مجال تھی اندر کرنے کی. خان اندر اس لیے ہے کہ اس کی پارٹی کا بھی کنٹرول مفاد پرست ٹولے کے ہاتھ میں ہے, اور یہ ورکر سارا جانتا ہے. میں آپ کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بہت باشعور ورکر ہے. اچھا, ابھی وہ 9 مئی کے کسی جال میں پھنسنے والا نہیں ہے. پہلے بھی 9 مئی اور یہ چیزیں نا, یہ اس میں وہ نہیں پھنسے گا. اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ووٹ دے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا. صحیح ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیموکریسی پہ ہمارا جو ہے نا اعتماد یہ ختم نہ ہو تو اچھی بات ہے. ٹھیک. ورنہ پھر انارکی پھیلتی ہے. جب لوگوں کو آپ راستہ بند کر دیں گے, ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ انارکی ہوگی نا. صحیح ہے. اچھا, یہ بس ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. یہ جو گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا, یہ 3-4 سالوں 5 سالوں میں تقریباً پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ رہا ہے. بہت سارے جو ہے نا, آپ کے تجربے میں بھی ہوگا, سعودی عرب, یورپ, گلف کنٹریز ادھر جا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ ہے کہ آپ یونیورسٹی سے لوگوں کو ڈگریز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جابز دے رہے ہیں, جاب نہیں دے رہے نا. نوجوان کے خواب ہوتے ہیں, وہ جس عمر میں ہوتا ہے اس عمر میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اس نے سوچا ہوتا ہے میں پڑھوں گا, میں ڈگری لوں گا, میں یہ کروں گا. جب وہ ڈگری لے کے پہلا انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے نا, تو روتا ہوا واپس آتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی ڈگری جو تھی, اس نے اتنے سال محنت کر کے, اس کے غریب باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے اسے جو ڈگری دلوائی تھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بھرتی ہوتے ہیں, چلیں ابھی تو کچھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کچھ لوگ میرٹ پہ آ رہے ہیں, لیکن جس میں چپڑاسی کی جاب کے لیے ماسٹر ڈگری ہولڈرز اگر اپلائی کرے نا, کرتا ہے نہیں کرتا, مجھے بتائیں. بالکل بالکل کرتا ہے نا. ایم فل پی ایچ ڈی. میں ایک لڑکا کمپیوٹر انجینئر تھا, تو میرے پاس میں نے اپنے کچھ دوستوں کو کہا, ہری پور یونیورسٹی میں ایک جاب آئی, کوئی ٹائپسٹ وغیرہ کی, تو اس نے آگے مجھے کہا جی مجھے وہاں پر تھی. میں نے اس کی ڈگری دیکھی, میں نے کہا یار تو پروگرامر ہے. تو اس وقت عمران خان نے IT سٹی بنانے کا اعلان کیا تھا ہری پور میں. ادھر ہاں بالکل. وہ تو میں نے وہاں پہ اس کو کہا, میں نے کہا یہ IT سٹی بنے گی, یہ روزگار تمہارے گھر میں آئے گا. تم اگر ٹائپسٹ بن کے ساری زندگی تم وہی 8 سے 5 تک کی نوکری کرو گے, اور سارا دن لوگوں کے لائٹر ٹائپ کر کے, تیری ڈگری ادھر ہی رہ جائے گی. صحیح. لیکن وہ IT یونیورسٹی کی خواب بھی, کیونکہ جو نئے لوگ آئے ہیں اقتدار میں, ان کی پرائرٹی میں یہ چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے. ان کی پرائرٹی میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دینا ہے. فاخوش یونیورسٹی ہری پور بنی ہے, دیکھیے آپ نے. بالکل. یہ ادارے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو قوم بناتی ہیں. صحیح. ابھی اس کا ایک بیج نکلے گا مارکیٹ میں, ابھی جو لڑکے نیا بیج گریجویٹ ہو گئے ہیں ابھی لڑکے, تو اس یونیورسٹی نے کچھ دیا ہے نا شہر کو. ہری پور یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی نے دیا. پہلے جب ہم پڑھتے تھے اس وقت صرف پشاور یونیورسٹی ہوتی تھی. آپ لوگوں کو وہاں پہ چانس ملا, بہت سارے ہزاروں لاکھوں کو لوگوں کو نہیں ملا. تو جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پختون بیلٹ کی, پختون قوم جو ہے یہ بڑی بہادر قوم ہے. یہ آج سے مار نہیں کھا رہی, یہ صدیوں سے مار بھی رہی ہے اور مار بھی کھا رہی ہے.
لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تو اقتدار انہی کے پاس رہا ہے، کیونکہ اقتدار کے لیے جو جراثیم ہوتے ہیں نا، جو جینز چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان میں ہیں۔ 2 سپر پاور کو انہوں نے غرق کیا نہیں کیا، اب کوئی اور بھی آئے گی تو وہ بھی ادھر ہی غرق ہوگی۔ اشتیاق احمد عباسی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔